बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वर्किंग विद रोज़ एंड कॉलम कि किस तरीके से कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई की हम एडजस्टमेंट करते हैं, या रो की हाइट की किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं, या कोई न्यू रो या कॉलम हमने शीट में इंसर्ट करना हो वो कैसे करते हैं, या उनको डिलीट करना हो किस तरीके से करते हैं, शीट्स को हाइड अनहाइड कैसे करते हैं, और फ्रीज पेन का इस्तेमाल ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो कॉलम की विड्थ जो चौड़ाई होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होती है। मैं यहाँ पे सेल्स ग्रुप पे जाता हूँ, याद रखिए होम टैब ओपन है हमारी, सेल्स ग्रुप पे जाता हूँ और यहाँ मैं कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास इसकी डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है, जो चौड़ाई है एक कॉलम की जो आपको नज़र आ रही होती है, ये 8.43 होती है। अब मैं इस कॉलम की विड्थ को बड़ा भी कर सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12। ओके, अब यह नोटिस कीजिएगा जैसे मैं ओके करूँगा ये इसकी जो चौड़ाई है ये ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, अब इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 20 करता हूँ तो अब देखें इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है। इसी तरीके के साथ हमारे पास रो की जो, अब यहाँ पे गौर कीजिए, जो हमारे पास रो हाइट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 30 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अब देखिए रो की हाइट जो है वो भी बढ़ चुकी है। तो मज़ीद इस कॉलम की और रो के बारे में मज़ीद हम जानते हैं इस शीट से। अब देखिए अगर हम इस शीट का नोटिस लें तो कुछ जो कंटेंट्स हैं वो इसके अंदर जो है वो पूरे नहीं आ रहे। तो हम इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इधर ही जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे हम एक तरीका ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट्स के मुताबिक जो आपके इस कॉलम में सबसे ज़्यादा चौड़ाई का सेल होगा उसके मुताबिक इसकी जो चौड़ाई होगी वो एडजस्टमेंट ऑटो हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा तरीका जो होता है वो यहाँ पे अगर आप रखेंगे बी और सी के दरमियान जो आपको कट सा नज़र आ रहा है, जैसे ही यहाँ रखेंगे माउस की पोजीशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, माउस पॉइंटर की जो शेप चेंज हो जाएगी। अब बटन को दबा लें, लेफ़्ट बटन को, और जितनी आपको चाहिए आप उतनी कर सकते हैं। या फिर आप कंटेंट्स के हिसाब से यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करें तो जितनी उसे ज़रूरत होगी ऑटोमेटिक वो उसी अंदाज से हो जाएगी। अगर देखिए मैं इसको कम करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, इंग्लिश चूँकि सबसे चौड़ाई में बड़ा है तो इसके हिसाब से वो विड्थ की एडजस्टमेंट हो जाएगी। और अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम को एक ही वक्त में उसकी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो देन आप क्या करोगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए ऊपर ये आपको लाइट ब्लू सा ग्रे सा आपको उसका कलर नज़र आ रहा है, और बीच में कट वाली जगह पे आपको वाइट लाइन से नज़र आ रही है। याद रखिए जब भी आपने सेलेक्ट करना है इस तरह, जब आपने मल्टीपल सेल्स की विड्थ की एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ से आपने सेलेक्ट नहीं करना। देखिए यहाँ आप करेंगे तो ये येलो सिलेक्शन हो जाएगी, ये नहीं, बल्कि आपने यहाँ से सिलेक्शन लेनी है। ये देखें, और अब किसी एक सेल्स को आप खुला कर लें, इसको आप खुला करें तो जितने आपने सेल्स को सिलेक्ट किया था बी से लेकर आई तक, वो देखिए ऑटोमेटिक उनकी सब की एडजस्टमेंट एक जैसी हो चुकी है। ये देखिए बाकी सेल्स की एडजस्टमेंट और होगी, और जो हमने सेलेक्ट किया होंगे उनकी एडजस्टमेंट और होगी। इनकी देखें और है और इनकी और है। अगर आप इनमें से किसी एक को पकड़ कर उसी तरह सिलेक्शन हुई रहे और आप एक को कम करेंगे तो सारे उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। तो ये देखें, ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो सब की अपने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर डबल क्लिक नहीं करते, एक को पकड़ कर खींचते हैं तो सब बराबर एक ही उनकी विड्थ का लेवल एक ही रहेगा। अच्छा, अब इसी लिहाज से अगर हम रो की हाइट चेक करना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हमने पहले सीखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट रो की जो हाइट होती है, अगर यहाँ पे हम आएँ
دیکھیں یہ رو ہائٹ جیسے آپ نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ 15 پوائنٹس اس کی بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے. آپ اس کو 50 کر کے انٹر کریں تو یہ دیکھیں اس کی وہ بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. میں رو ہائٹ کو کم کرتا ہوں، میں 10 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں وہ کم ہو جائے گی. بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس کی 15 ہوتی ہے اور میں 15 کرتا ہوں. یہ دیکھیں آپ شیٹ میں سیکھتے ہیں رو کا. دیکھیے یہ ہمارے پاس رو، اگر میں اس جو ہماری ہیڈنگ ہے جو یہ والی رو ہے اس کو اگر میں کھلا کرنا چاہتا ہوں، اس کی ہائٹ بڑھانا چاہتا ہوں تو ان کے بیچ میں بھی 3 اور 4 کے بیچ، 4 اور 5 کے بیچ میں اگر آپ کرسر رکھیں گے تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گی. یہاں پہ آپ لیفٹ بٹن کو پریس کیے رکھیں اور نیچے کھینچ لیں. یہ دیکھیں اس وقت آپ کی رو ہائٹ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی انداز سے آپ ان سب کی رو ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہوں تو آپ ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک ہی آٹو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو ان کے درمیان یہاں پر ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھیں جتنی ضرورت ہوگی اس کے حساب سے رو کی ہائٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اب میں ان کو مور دین 1 روز کو سلیکٹ کرتا ہوں. اسی طرح سائڈ سے آپ نے سلیکشن لینی ہے. یہ دیکھیں آپ نے لے لی. اب کسی ایک رو کو آپ تھوڑا سا نیچے کھینچ دیں. دیکھیں سب کی وڈتھ بڑھ چکی ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے کالم کو سلیکٹ کیا تھا اور ایک کو ہم نے زیادہ کیا تھا تو برابر برابر ہو گئے. اس طرح روز کو بھی ہم نے کیا تو وہ بھی بڑھ چکے ہیں. یہ دیکھیں میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں، زوم ان کرتا ہوں. اچھا جی. اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کرنا چاہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم اس میں مزید رو یا مزید کالم انٹر کر سکتے ہیں. میں اگر کالم کی بات کروں تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں اردو اور میتھ کے بٹوین ان کے درمیان میں ایک کالم ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں اوپر ڈی پر رائٹ کلک کیا آپ نے اور انسرٹ اس کمانڈ پر آپ کلک کریں گے. جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو دیکھیں ایک کالم کا اضافہ ہو چکا ہے آپ کے پاس. آپ اس کے اندر چاہیں تو کچھ بھی لکھنا چاہیں، اینی تھنگ ایلس، آپ ڈرائنگ یا کچھ بھی لکھ کر آپ اس بچوں کا وہ جو بھی آپ اس کو مارکس دینا چاہتے ہو آپ اس کے مارکس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں کالم کو تو اسی طریقے سے رائٹ کلک کیجئے اور ڈیلیٹ. تو ڈیلیٹ پہ کلک کرنے سے کیا ہو جائے گا، وہ کالم جو آپ نے لیا تھا اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ کالم کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کریں گے تو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر کالم کو تو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اب اس کے اندر جو کنٹینٹس لکھے ہوئے آپ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں گے، رائٹ کلک کیجئے اور کلیئر کنٹینٹس. تو میتھ اب آپ یہاں پہ اس کو کلک کیجئے اور رائٹ کلیئر کنٹینٹس. یہ میرا خیال مرج سیل ہوا ہے. یہ ہم اس کو چلیں بھی میں مرج ختم کرتا ہوں. ہم نے کرتا ہوں رائٹ کلک کلیئر کنٹینٹس. تو آپ نے دیکھا آپ کے اس کالم کے کنٹینٹس ختم ہو چکے ہیں. کنٹرول زی کرتا ہوں. اس طرح رو سے بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. رائٹ کلک کیجئے کلیئر کنٹینٹس تو یہ ختم ہو گئے اور کنٹرول زیڈ کرتا ہوں. سر نیو رو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ضیاء اور احمد کے درمیان آپ نے کوئی ایک نام مسنگ ہو گیا تھا کسی اسٹوڈنٹس کا، تو بعد میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اس جگہ پہ کلک کیجئے. اگر آپ نے ضیاء اور احمد کے بٹ میں لینا ہے تو نیچے والے پہ رائٹ کلک کیجئے، انسرٹ کیجئے تو رو آ گئی. اگر یہاں بیچ میں روحان مسنگ تھا تو اس کا ڈیٹا جو ہے نا آپ آسانی سے پٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ رائٹ کلک کیجئے اور ڈیلیٹ کیجئے. یہ دیکھیے آسانی کے ساتھ. اچھا اب میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کالمز کے لحاظ سے یا شیٹ کے لحاظ سے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم کچھ کالمز کو یا روز کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹیمپریری ہائڈ کر سکتے ہیں. جس طرح میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، یا مجھے یہ والا ڈیٹا نہیں چاہیے
مجھے جسٹ یہ آگے والا چاہیے، تو میں ان چیزوں کو سلیکٹ کروں گا اور ہائڈ کرنے کے لیے ہوم ٹیب پہ رہتے ہوئے میں یہاں پہ سیل ریبن پہ جاؤں گا، سیلز گروپ پہ، اور یہاں پہ فارمیٹ پہ جاؤں گا اور ویزیبلٹی میں جاؤں گا، اور یہاں پہ چونکہ مجھے کالم کو ہائڈ کرنا ہے تو مجھے ہائڈ کالم پہ کلک کروں گا. جیسے میں نے ہائڈ کالم پہ کلک کیا، آپ دیکھیں کہ نیم ہے اور آگے والا حصہ تو آ چکا ہے، لیکن وہ بیچ میں انڈیویجول سبجیکٹس کے مارکس نہیں آئے. تو اگر آپ اس کو واپس لانا چاہتے ہو تو آپ دوبارہ یہاں سے اس کو سلیکٹ آل کریں اور یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ آ کر ان ہائڈ کالم کر دیں. یہ دیکھیں وہی کالم آپ کسی وقت بھی اس کو ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، ان ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ روز کو بھی ہائڈ ان ہائڈ کر سکتے ہوتے ہیں. اچھا، اب جو ایک اہم چیز ہے جس میں ہمیں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں ڈیٹا ہو تو سم ٹائم ہمیں ایک طرح کی دقت آتی ہے، جس کی مثال میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں. جیسے اگر میں یہ کویشچن کروں کہ 74 مارکس یہ کس اسٹوڈنٹ کے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کے لیے لیفٹ سائڈ پہ ہمیں جانا پڑے گا. ہم دیکھیں گے 74 جو عادل کے ہیں. یا اگر میں یہاں کویشچن کروں کہ یہ 37 مارکس کس سبجیکٹس کے یا کس اسٹوڈنٹس کے کس سبجیکٹس کے، تو پھر ہمیں ٹاپ پہ جانا پڑے گا اور ہم دیکھیں گے عربک کے، اور پھر رائٹ پہ جانا پڑے گا، ہم دیکھیں گے احمد کے. سیم اسی طرح میں دقت ہو سکتی ہے جب ہم نیا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں. نوید ہے، آگے ہمارے پاس ایک نیا اسٹوڈنٹ ہم انٹر کرتے ہیں، سپوز اس کا نام ہم لکھتے ہیں جی عقیل، ٹھیک ہے. اب اس کے مارکس ہم دے دیتے ہیں 33 اور پھر ہم 90. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے 33 کس کے ہیں یا 90 کس کے. اس کے لیے پھر ہمیں اوپر جانا پڑے گا، ہیڈنگ کو دیکھنا پڑے گا، پھر نیچے. تو اس طریقے سے جب آپ ان ہنڈریڈز آف ان تھاؤزنڈ سینکڑوں ہزاروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار ہمیں ہیڈنگ کو اوپر جا کر دیکھنا پڑتا، روز کو یا کالمز کو. تو یہ دقت کا حل یہ ہوتا ہے کہ ہم روز اور کالم کو فریز کر لیں. دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں جب جتنا بھی اسکرول ڈاؤن میں کروں، نیچے جاؤں، یہ والی جو ہمارے پاس ہیڈنگز ہے یہ جو اوپر نہ جائے، یہ سٹل رہے، فریز رہے. اور جتنا میں رائٹ سائڈ پہ جاؤں یہ جو نام ہے بچوں کے یہ ادھر اسکرین پر دکھتے رہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں یہاں پہ کلک کر دوں. یہاں پر کلک کرنے کا یہ فائدہ ہو گیا، اس بارڈر سے اوپر والی جتنی بھی روز ہیں وہ فریز رہیں گی، اور جس جگہ کلک کیا اس کے لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی کالم ہوں گے وہ فریز رہیں گے. اب یہ ایک کالم فریز رہے گا اور اس میں فرسٹ 3 روز جو ہے جو کہ اس کے اوپر ہیں یہ فریز رہیں گے. کس طرح فریز کریں گے، اس جگہ پہ کلک کیجئے اور اوپر ویو پہ آئیے، ویو ٹیب پہ کلک کیجئے اور اس ونڈوز میں آ کر یہ فریز پین پہ کلک کیجئے اور لکھا ہوگا فریز پین. Keep rows and column visible while the rest of the worksheet scroll. اب یہاں پہ آپ جیسے اپنے یہاں کلک کیا تو اب دیکھیں جیسے ہی آپ ڈاؤن آپ جاتے جائیں گے تو آپ کے یہ ہیڈنگز جو ہیں وہ وہیں رہیں گی. یعنی میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں جتنا بھی میں نیچے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ مارکس کس کے ہیں، یہ کس کے ہیں، یہ کس سبجیکٹس کے ہیں. اور اگر میں یہاں پہ یہ دیکھیں خاص طور پر جب زیادہ ڈیٹا ہو تو اب میں دائیں طرف بھی جتنا جاؤں گا تو یہ موو ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں موو ہو رہا. یہ دیکھیں میں کہہ سکتا ہوں 37 جو ہے پرسنٹیج ہے کس کی ہے، ضیاء کی. تو یوں ہمارے روز اور کالم کو ہم فریز کر سکتے ہیں. اگر آپ اسے نیچرل انداز میں اسی طرح لینا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پھر ویو پہ جائیے اور فریز پن پہ جائیے اور اگین ان فریز کر دیجیے اسی جگہ پہ. تو اب دیکھیں پھر وہ نارمل، پھر ہائٹ. اب یہ روز اور کالم جو ہے نا یہ ان فریز ہو چکی ہے. تو اس طرح آپ جو کوانٹٹی میں جس کی ڈیٹا بہت بڑا روز اور کالم میں بہت زیادہ ہوں تو آپ فریز کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.